ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اکثر انسان نہ شکرے اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا، اور میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہت بھی بہتری ہوگی۔ یہ ہے دولت کا شرک۔ جب دنیا میں بندے کو مال دل میں بسنے لگتا ہے نا تو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے یہاں مل گیا نا بغیر مانگے وہاں بھی ملے گا، حالانکہ یہاں ملا ہے امتحان کے لیے، وہاں ملے گا انعام کے طور پہ۔ دونوں میں فرق ہے زمین آسمان کا۔ یقیناً ہم ان منکرین کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ کون سا شرک ہے یہ؟ توحید عملی کا کون سا تقاضا یہاں پیچھے جا رہا ہے؟ دولت آنے کے بعد نمازیں بھی چھٹنے لگ جائیں اور اللہ کی مرضی ماننے میں شرم آئے، اب میں یہ پہنوں، اب میرا یہ حال ہو لیا۔ اللہ کہتے ہیں اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے، پھر تو لمبی سی تسبیح اور وہ لمبا سا بڑا سا دوپٹہ کھل جاتا ہے۔ شرک ہے یہ۔ آپ میں اس کو عمل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ اپنے کسی دوست، اپنی کسی سہیلی کو صرف دکھوں میں بلائیں اور خوشیوں میں اس کو بلائیں نہ، اگلی دفعہ آئے گی کہے گی دعوت کی تھی مجھے نہیں بلایا، بچے کی شادی کی مجھے نہیں بلایا، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو مجھے پکارتے ہو۔ یہ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا حوصلہ بہت ہے اور اس کا ظرف بڑا بلند ہے، ورنہ آسمان سے آوازیں تو آئی چکی ہوتی ہیں آج تک۔